نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده جب وأنتم وعدنا ظالمون ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلہ 40 راتوں کا ہم نے وعدہ لیا. ثم اتخذتم العجل پھر اتخذتم تم نے بنا لیا العجل بچڑے کو معبود. العجل معنی بچڑا ہے. تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. من بعدہ اس کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد. وَأَنْتُمْ اور تم ہی ظالمون ظالم تھے. اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 دن کا وعدہ لیا تو پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود. ان کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ تم ہی ظلم کرنے والے تھے. اب جب فرعون ہلاک ہو گیا، فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ نبینا بنی اسرائیل کو لے کر مصر میں تشریف لائے. جب مصر کے اندر تشریف لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلہ. اب جو بنی اسرائیل تھے ان کی درخواست پر کہ آپ درخواست کریں رب العالمین سے کہ اللہ کریم آپ کو کوئی کتاب عطا فرمائے کوئی. تو موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ کریم جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ کوہ طور پر تشریف لائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 1 مہینے کا کہا گیا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا کوہ طور پر تشریف لے گئے 1 مہینے کے لیے. پھر 10 دن کا اور اضافہ کیا گیا. اب جو پیچھے بنی اسرائیلی تھے ان کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو چھوڑا کہ آپ نے ان کی دیکھ بھال رکھنی ہے اسی سفر کے اندر. اب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے 40 دن کے لیے. جو پیچھے لوگ تھے انہوں نے ان کے اندر تھا ایک سامری جادوگر بھی تھا، جادوگر بھی سے کہا جاتا ہے. اس نے زیورات کو جمع کیا اور ان کا ایک پگھلا کر اس کا ایک بچڑا تیار کیا. بچڑا تیار کرنے کے بعد اس کے پاس کچھ مٹی تھی، اس نے وہ اس کے منہ کے اندر ڈالی تو اس بچڑے نے بولنا شروع کر دیا. سامری کہنے لگا اصل یہ ہمارا خدا ہے، اس کی ہم نے عبادت کرنی ہے اس بچڑے کی. تو لوگ بھی جناب سارے اس کی طرف مائل ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو بھائی تھے حضرت ہارون علیہ السلام انہوں نے منع بھی کیا بھائی یہ خدا نہیں ہے، خدا وہی واحد وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کو اپنا خدا نہ بناؤ. لیکن فرمایا کہ 12,000 لوگ تھے جو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے. اس کے علاوہ جتنے بھی بنی اسرائیلی تھے سارے کے سارے وہ بچڑے کی پوجا کرنے لگے. اب جب یاد رکھیے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بنی اسرائیلیوں کو نکال کر جب تشریف لے کر آئے ہیں دریا کے کنارے، اس وقت تعداد ان کی تھی 6 لاکھ کی تعداد تھی بنی اسرائیل کی. اب جب واپس جاتے ہیں تو صرف 12,000 حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ باقی سارے کے سارے لوگ مرتد ہو چکے تھے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے آ کے دیکھا کہ حالات بڑے تبدیل ہیں، سارے کے سارے لوگ بچڑے کی پوجا کرتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تنبیہ فرمائی ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون. اب اللہ کریم نے ان کے اس گناہ کو بھی معاف فرمایا، لیکن اس گناہ کو معاف کرنے کی ایک صورت تھی. صورت وہ یہ تھی، اگلی 2-3 آیات مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے بیان فرمایا. ان کی معافی کی صورت یہ تھی، اللہ کریم نے چاہ فرمایا کہ اے موسیٰ لوگوں کے اندر آپ یہ اعلان فرمائیے کہ جس نے یہ بچڑے کی پوجا کی ہے، جو لوگ مرتد ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو قتل کریں. اپنے آپ کو قتل کرنے کا معنی یہ ہے کہ جتنے بھی قبائل تھے روایات کے اندر آتا ہے، یہ 2 قسم کی روایتیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ جتنے لوگ مسلمان تھے جو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ رہے، جو 12,000 کا لشکر تھا، انہوں نے قتل کیا دوسرے لوگوں کو. ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم نے قتل کرنا ہے باقی مرتدین کو. یا دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے
کہ ہر قبیلے کے جو لوگ تھے، ہر ایک قبیلے کے جو مسلمان لوگ تھے، انہوں نے اپنے ہی قبیلے کے مرتد لوگوں کو قتل کیا، جو بھی صورت ہو قتل کیا۔ یہ گویا کہ اپنے آپ کو ہی قتل کرنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب بنی اسرائیلیوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے کوئی توبہ کا کوئی رستہ نکالیے، تو اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ لوگوں کے اندر یہ اعلان فرمائیے کہ جن جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، بچڑے کی پوجا کی ہے، وہ اپنے آپ کو قتل کریں۔ ہاں اگر قتل کر لیں تو ان کے لیے یہی معافی ہے۔ تو فرمایا کہ پھر قتل کیا گیا، صرف کہا نہیں بلکہ قتل کیا گیا۔ روایات میں آتا ہے صبح سے لے کر شام تک، طلوع شمس سے لے کر غروب آفتاب تک 70,000 بنی اسرائیلیوں کو قتل کر دیا گیا تھا، یہ خون بہایا گیا ان کا۔ ثم عفونا، پھر عفونا ہم نے معاف کر دیا، عنکم تم سے، من بعد ذالک اس کے بعد، تمہارے اس گناہ کرنے کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو، احسان مانو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، فرقان حق اور باطل کو جدا کرنے والی چیز، حق فرقان کہا جاتا ہے حق اور باطل کو جدا کرنے والی چیز، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اس وقت کو یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کو، یا قوم اے میری قوم، انکم بے شک تم، ظلمتم تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنے آپ پر، باتخاذکم العجلہ کہ تم نے بنا لیا، العجلہ بچڑے کو معبود، اتخاذ بنانا، کم تم نے بنا لیا، العجلہ بچڑے کو معبود بنا لیا، فتوبو پس تم توبہ کرو، الی بارئکم الہ کی طرف، بارے یہ اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے، صفت رب العالمین کی، پیدا کرنے والی ذات، تم اپنے پیدا کرنے والی ذات کی طرف تم توبہ کرو۔ فقتلوا انفسکم، توبہ کی صورت یہ ہے کہ فقتلوا انفسکم اپنے آپ کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے، ان کے پیدا کرنے والے کے نزدیک، عندہ اس کا معنی پاس بھی ہوتا ہے، قریب بھی ہوتا ہے، نزدیک بھی۔ فتاب علیکم پس توبہ کو قبول کیا، علیکم تم پر، یعنی اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا، انہ هو التواب الرحیم، یہ توبہ کو قبول کرنا وہی ہے یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو قتل کیا، اور اپنے آپ کو قتل کرنا یہی ان کے گناہ کا کفارہ تھا، یہ ان کے گناہ کا کفارہ تھا کہ اپنے آپ کو قتل کریں، تو کیا انہوں نے قتل۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، التواب بہت توبہ کو قبول کرنے والا، الرحیم اور رحم کرنے والا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اب یہ تو ایک واقعہ، اب ایک اور واقعہ بیان فرمائے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ فرمائے اس وقت کو بھی یاد کرو، اِذْ جب، قُلْتُمْ تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمن لک ہرگز نہیں، لن ہرگز نہیں، نؤمنا ہم ایمان لے کر آئیں گے، لکا تجھ پر، ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ ایمان کے بعد لفظ لام آ جائے تو اس کا معنی یقین والا ہوتا ہے، پکی بات ہے ہم تجھ پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے، حتیٰ نر اللہ جہرا، حتیٰ کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرا، ظاہری طور پر، اللہ کو ظاہری طور پر، ظاہری آنکھوں سے دیکھ لیں، پھر ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ جب تک اللہ کو نہیں دیکھیں گے ایمان قبول نہیں کریں گے۔ ایک وہ ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے مطالبہ کیا تھا، یا اللہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور ایک یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیلی یہ مطالبہ کرتے ہیں، دونوں کے اندر بڑا فرق ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام زیارت کے ذوق کے اندر، شوق کے اندر یہ درخواست کرتے تھے اور دل سے یقین رکھتے تھے، لیکن ان لوگوں کا یقین یہ تھا کہ اللہ نہیں ہے، نہ ہمیں دکھلا سکیں، نہ موسیٰ علیہ السلام دکھلا سکیں۔ ان کا بطور گویا کہ بطور استہزاء کے انہوں نے یہ بات کی، یا بطور ضد کے ایمان قبول نہ کرنے کے لیے ایک شرط رکھی،
حتیٰ نر اللہ جہرا، حتیٰ کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو ظاہری طور پر، پھر ہم ایمان لائیں گے، وگرنہ نہیں لائیں گے۔ تو پھر ہوا یوں، فاتخذتم فاخذتکم الصاعقہ، فرمایا پھر پکڑا تمہیں ایک چیخ نے آ کر پکڑا ان بنی اسرائیلیوں پر، یہ اللہ کی جانب سے یہ عذاب آیا جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا۔ اس وقت ہم ایمان لائیں گے جب ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ تو فرمایا جب انہوں نے اس طرح کے مطالبات شروع کیے، نہ ماننے والی شرائط لگانی شروع کر دی، تو اللہ کریم کی جانب سے ایک چیخ آئی ان پر، ایسی زوردار چیخ کہ سارے کے سارے لوگ اس کے اندر ہلاک ہو گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، فرمایا اور تم دیکھ رہے تھے، اس وقت تم دیکھ رہے تھے یہ سارے کے سارے حالات۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، ثُمَّ پھر بَعَثْنَا، ہم نے اٹھایا، ہم نے زندہ کیا، کم تمہیں، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، تمہاری موت کے بعد، کھڑا ہو جا، تمہارے مرنے کے بعد پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، تاکہ تم احسان مانو۔ تمہارے مر جانے کے بعد اللہ کریم نے اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو لوگ تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم جل شانہ نے کتاب عطا فرمائی ہے، تورات عطا فرمائی ہے۔ اب یہ جو تورات تھی یہ کتابی شکل کے اندر نہیں تھی جیسی یہ ہمارے پاس کتاب ہے، یہ الواح، یہ وہ تختیوں کی شکل کے اندر تھی، تختیوں کی شکل کے اندر۔ روایات میں آتا ہے وہ بعض تختیاں تھیں جن کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا، وہی موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ کی جانب سے عطا کی گئی۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیلی تھے، موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ رب تعالیٰ کی جانب سے یہ انعام کیا گیا ہے، یہ کتاب آئی ہے اور یہ سارے کے سارے احسانات رب تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اس پر تم ایمان لے کر آؤ۔ تو یہ کہنے لگے نہیں ہم ایمان لائیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، اس وقت تک ہم ایمان کو قبول نہیں کریں گے۔ تو فرمایا پھر رب تعالیٰ کی جانب سے ان پر عذاب آیا، ایک چیخ نے آ کر انہیں پکڑا، تو سارے کے سارے لوگ وہاں پر ہلاک ہوئے۔ رب تعالیٰ کی قدرت یہ ہوئی کہ اللہ کریم نے ان مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ سے زندہ کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مانو، شکر گزار بنو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یہاں سے ایک اور نعمت۔ اب بنی اسرائیل جب مصر کے اندر آ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی ملک شام جو ہے، جہاں پر بیت المقدس ہے، ملک شام، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا مدفن ہے، وہاں پر تشریف لائے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اور ان کی اولاد بھی، مقدس جگہ ہے۔ وہاں پر ہم نے جو قوم عمالقہ نے وہاں پر آ کر قبضہ کر رکھا ہے، ہم نے ان کے ساتھ جہاد کر کے قوم عمالقہ کو وہاں سے نکالنا ہے، اور ہمارا وہ وطن ہے، ہم اپنا وطن حاصل کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ لوگوں کو کہا، لوگ بامر مجبوری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے، خوش نہیں تھے دل سے جانے کے لیے، لیکن جب چل پڑے تو اب انہوں نے مطالبات شروع کر دیے، رستے کے اندر خام خواہ کے مطالبات کہ موسیٰ ہمیں لے کر آیا تو اب ہماری یہ بات بھی پوری کر، ہماری یہ بات بھی پوری کر، ہماری یہ بات بھی پوری کر۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، جب یہ لشکر جا رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگ جا رہے تھے، تو رستے میں یہ گرمی کی وجہ سے دھوپ کی شدت تھی، اس کی وجہ سے گرمی تیز تھی، شعاعیں دھوپ کی، تو یہ لوگ کہنے لگے کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اے موسیٰ ہمارے لیے کوئی سائے کا انتظام کر دے، کتنی گرمی ہے، ہمیں لے کر آیا تو ہمارے لیے کوئی سائے کا بھی تو انتظام تو نہیں کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے درخواست کی، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے سایہ کر دیا تمہارے اوپر، الغمام، بادلوں سے، بادل بھیج دیے اللہ کریم نے، ان کے اوپر سایہ رکھا ان بادلوں نے۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، علیکم، تم پر، من والسلویٰ، اور دوسرا انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ موسیٰ ہمیں بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے کوئی انتظام کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ کریم جل شانہ نے انہیں من سلویٰ عطا فرمایا۔ من کہا جاتا ہے کہ جو سردیوں کے اندر ہم عموماً دیکھتے ہیں صبح کے وقت جو شبنم کے قطرے ہوتے ہیں، شبنم کے قطرے، اس طرح کی چیز اللہ کریم جل شانہ آسمان سے نازل فرماتے، اور فرمایا وہ گر کر وہ پگھلتی نہیں تھی، وہ دانوں کی شکل اختیار کر جاتی تھی، اسے کہا جاتا ہے من، کھانے کے اندر بڑی لذیذ تھی۔ تو یہ لوگ اپنی چادریں بچھا کے رکھ دیتے، اس کو جمع کر لیتے۔ اور سلویٰ کہا جاتا ہے
چھوٹا قسم کا ایک پرندہ جو ان کے سامنے آ جاتا تھا، یہ لوگ اس کا شکار کر کے اسے کھا لیتے تھے، یہ من سلوا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا، ہم نے نازل کیا تم پر من وسلوا، من بھی نازل کیا ہم نے، سلوا بھی تمہارے اوپر نازل کیا، یعنی پکی پکائی روٹی تمہیں ہم نے عطا کر دی، تمہیں کھانے کی اس کے اندر بھی دقت نہیں ہے، سائے کے لیے بھی تمہارا انتظام ہو گیا۔ کلو، تم کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ چیزوں سے، من مانا سے، پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم، ما جو ہم نے رزق دیا، کم تمہیں، جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے پاکیزہ میں سے تم کھاؤ۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، نہیں ظلم کیا ہم نے، لیکن کانوا انفسهم، تھے وہ اپنے آپ پر، یظلمون، ظلم کرنے والے، انہوں نے اپنے آپ پر خود ہی ظلم کیا، ہم نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ یہ جتنے بھی یہ بنی اسرائیلی تھے، اللہ کریم نے اپنی نعمتوں کا ان پر نزول فرمایا۔ اب اگر ان پر عذاب آیا ہے رب تعالیٰ کی جانب سے تو ان کے برے اعمال کی وجہ سے، ان کے خام خواہ کے مطالبات کی وجہ سے، خام خواہ نبی کو تنگ کرنے کی وجہ سے ان پر عذابات آئے ہیں، وگرنہ رب تعالیٰ نے اپنی رحمت کا جتنا نزول ان پر فرمایا ہے کسی پر نہیں فرمایا، بہت بڑی بڑی اللہ کریم نے انہیں نعمتیں عطا فرمائی۔ اب دیکھیے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اب جب اس کے قریب پہنچے ہیں بیت المقدس، یہ قریہ سے مراد بیت المقدس کی جو بستی ہے، یہ وہ بستی مراد ہے یہاں سے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے کہا ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا، پس تم کھاؤ، مِنْهَا، اس سے، حیث، جہاں سے، شئتم، تم چاہو، رغدن، بغیر کسی روک ٹوک سے، اطمینان کے ساتھ، یہاں سے تم جہاں سے تم چاہو اس بستی میں سے تم کھا سکتے ہو، لیکن بات یہ ہے کہ وَادْخُلُوا، تم داخل ہو جاؤ، الباب، دروازے سے، سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے مانا اپنے آپ کو جھکا کر، وَقُولُوا، اور تم کہو، حِطَّةٌ، حِطَّةٌ کا لفظ استعمال کرو، یہ لفظ اپنی زبان پر رکھو۔ حِطَّةٌ کا معنی ہوتا ہے بخشش، مغفرت، یہ تم اپنی زبان پر جاری رکھو۔ نغفر لکم، ہم معاف کر دیں گے تمہیں، خطایاکم، تمہاری خطائیں، تمہاری برائیاں ہم ختم کر دیں گے، انہیں معاف کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب، نزید، ہم زیادہ عطا کریں گے محسنین کو۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب یہ اس بستی کے قریب پہنچے ہیں، بیت المقدس والی بستی کے قریب، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس بستی کے اندر جب تم نے داخل ہونا ہے، داخل ہونے کے لیے تمہارا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس بستی سے اپنے آپ کو جھکا کے پھر داخل ہونا ہے، اکڑ کر، متکبرانہ چال چل کر تم نے اس بستی کے اندر داخل نہیں ہونا، اور ساتھ تم نے یہ الفاظ استعمال کرنے ہیں، قولوا حِطَّةٌ، تو ان لوگوں نے ان دونوں حکموں کی نافرمانی کی، ایک تو اکڑ کر اس کے اندر داخل ہوئے، اپنے آپ کو جھکایا نہیں، اور دوسرے نمبر پر حِطَّةٌ کا جو لفظ کہا تھا، اب ان لوگوں نے اس لفظ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اس کی جگہ پر حِنطَةٌ کا لفظ کہنا شروع کر دیا۔ حِنطَةٌ کا معنی ہوتا ہے گندم، تو حِطَّةٌ کو چھوڑ کر انہوں نے حِنطَةٌ یہ لفظ استعمال کرنا شروع کر دیے۔ گویا کہ جو رب تعالیٰ نے دو حکم انہیں فرمائے تھے، ایک تو جھک کر داخل ہونا ہے، اور دوسرا اپنی زبان پر اچھے کلمات، حِطَّةٌ، مغفرت والے کلمات کو جاری رکھنا ہے، دونوں حکموں کی حکم عدولی کرتے ہوئے اس کے اندر داخل ہوئے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، فرمایا ہم ان قریب محسنین کو زیادہ عطا کرتے ہیں، جو نیکوکار ہوتے ہیں ان کو ہم زیادہ عطا کرتے ہیں۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس بدل دیا، الذین، ان لوگوں نے، ظالموا، جو ظالم تھے، بدل دیا، قولاً، بات کو، یہ جو حِطَّةٌ والی بات پیچھے کہی گئی تھی نا انہیں کہ تم نے حِطَّةٌ کا لفظ کہنا ہے، انہوں نے اس بات کو ہی بدل دیا، حِطَّةٌ کا لفظ کہنا شروع کر دیا۔ اللہ کریم نے فرمایا پس بدل دیا، الذین، ان لوگوں نے، ظالموا، جنہوں نے ظلم کیا، قولاً، بات کو، غیر الذی، علاوہ اس کے، قیل لہم، جو ان کو کہی گئی تھی، غیرہ، علاوہ، الذی، اس کے علاوہ، قیلہ، جو کہا گیا تھا، لہم، ان لوگوں کو جو کہا گیا تھا اس کے علاوہ اور انہوں نے بات تبدیل کر دی، اور باتیں کہنا شروع کر دی۔ فانزلنا، پس ہم نے نازل کیا، علی الذین، ان لوگوں پر، ظالموا، جو ظالم تھے، ان پر رجز، عذاب، من السماء، آسمان سے،
آسمان سے جو عذاب نازل ہوا ہے ان بنی اسرائیلیوں پر یہاں پر وہ ہے طاعون کی بیماری۔ اللہ کریم نے ان پر طاعون کی بیماری کو نازل کر دیا، سارے کے سارے لوگ طاعون کے اندر مبتلا ہوئے۔ بما کانوا یفسقون، بما اس وجہ سے، کانوا وہ تھے، یفسقون فسق کرنے والے، فسق معنی حکم عدولی کرنے والے، حکم کو نہ ماننے والے، نافرمانی کرنے والے، یہ نافرمانی کرنے والے تھے، اس وجہ سے اس عذاب کے اندر مبتلا ہوئے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں یہ طاعون کی جو وبا پھیلی ہے، طاعون کی جو بیماری پھیلی ہے، یہ بنی اسرائیل کے اندر بہت زیادہ پھیلی ہے۔ جب بنی اسرائیل کے اندر پھیلی ہے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کسی علاقے کے اندر کوئی بیماری پھیل جائے جان بوجھ کر وہاں پر جا کر داخل نہ ہو جاؤ، اور اگر کسی علاقے کے اندر کوئی بیماری پھیل جائے، بیماری کے خوف سے، ڈر سے وہاں سے تم نے نکل کر بھاگنا نہیں ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے اس بیماری کے اندر کوئی بندہ مارا گیا تو وہ شہادت کی موت مرے گا، اس کے لیے شہادت کی موت ہے۔ اس لیے پرہیز ضروری ہے، اگر کوئی وبا پھیل جاتی ہے پرہیز ضروری ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے وہاں سے نکل کر بھاگنا نہیں ہے، اس علاقے کے اندر رہنا ہے، اس بیماری کے ڈر سے تم نے بھاگنا نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم نے اس جگہ پر جان بوجھ کر جا کر داخل بھی نہیں ہونا کہ ہمیں بھی بیماری لائق ہو، ہمیں بھی بیماری لائق ہو، فرمایا وہاں پر جا کر داخل بھی نہیں ہونا، وہاں سے بھاگنا بھی نہیں ہے۔